سود کا انجام کمی اور خسارے پر ہی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کے معاملے کو ان کے مقصود کے برعکس ملیا میٹ کر دیتا ہے، اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مال کی زیادتی کو ترجیح دی، پس وہ نہ صرف اس زیادتی بلکہ اصل مال کو بھی ختم کر دے گا، یہاں تک کہ ان کا انجام انتہائی فقر ہو جائے گا، جیسا کہ اکثر سود خوروں کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ اسی دھوکہ میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے چل بسا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وارثوں کے ہاتھوں اس کا مال تباہ و برباد فرما دے گا، پس تھوڑی ہی مدت کے بعد انتہائی فقر اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوا کرتا ہے۔